ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ چیز تو ہماری رگو پے میں رچ بس گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہ اب مجھے اور نماز روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تو حضور کو خواب میں دیکھ لی. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا؟ آپ اپنی وفات تک صرف چند 5-7 بال کوئی سفید ہوں گے، اس میں سیاہ داڑھی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے سیرت میں شمائل ترمذی میں یا شمائل میں پڑھا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے، اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا. یہ مذاق نہ بنائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ انسان اب 2 آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو. یہ کسی شخص کی جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹ گھڑ کے سنے. اور پھر لوگ اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی ہے؟ آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ اب یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں. آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھٹائی ہے. اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے. تو جب تک آپ کو تاکید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا، کوئی یقینی بات جب تک نہ، تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے. کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روب جتاتے رہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا. یہ دوسروں پہ ایک روب ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا. تو نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ کسی کو روب میں ڈالیں، بس کام سے کام رکھیں اور توبہ استغفاری کرتے رہیں. کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھیں.